ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ یاسین لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کہ آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم بحق سبط اکبر امام حسن علیہ السلام عالم انسانیت کو کورونا وائرس سے نجات عطا کرے اور تمام مومنین کو سربلندی عطا کرے۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو جو کل ہوئی تھی وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ اسی گفتگو کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اور بات واضح ہو سکے۔ کل میں نے مومن آل یاسین کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ مومن آل یاسین کون تھے اور کیا فضیلت تھی، کیا عظمت تھی، اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وہ ذات ہر نقص و عیب سے منزہ ہے، جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے ہیں، چاہے وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس سے ہوں، یا ان اشیاء میں سے ہوں جنہیں یہ جانتے تک نہیں ہیں، چونکہ بہت سی اشیاء ایسی ہیں کہ جسے انسان نہیں جانتا ہے۔ لاکھ انسان دعوے کر لے کہ میں دنیا سے سب کچھ جان گیا ہوں، لیکن سب کچھ کوئی نہیں جان سکا، یہ صرف خداوند عالم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ پروردگار عالم کا کہنا اور بالکل واضح ہے۔ تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نطفہ آسمان سے زمین پر نباتات، ثمرات اور اشجار پر گرتا ہے، لوگ اور بہائم انہیں کھاتے ہیں تو نطفہ ان میں سرایت کرنے لگتا ہے۔ روضہ کافی میں مرقوم ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی تشبیہ سورج کے ساتھ دی اور وسیع کی تشبیہ چاند کے ساتھ دی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورہ یونس آیت نمبر 5، آیت نمبر 5 ہے۔ ترجمہ وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا ہے۔ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اس میں فرما رہا ہے ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 17۔ خدا نے ان کی روشنی ختم کر دی اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا جہاں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ خدا نے روشنی ختم کر دی۔ اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ رسول خدا کی وفات ہوئی تو چاروں طرف تاریکی پھیل گئی، اور اس تاریکی میں لوگوں کو آن حضرت کے اہل بیت کے افضل افراد تک دکھائی نہ دیے۔ الکافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے تاریکی سے ایک حجاب پیدا کیا ہے اور مشرق کی طرف اس پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے
جب سورج غائب ہوتا ہے تو وہ فرشتہ ایک مٹھی بھر تاریکی ہاتھ میں لے کر اسے سوئے مغرب پھیلا دیتا ہے، چنانچہ رات کے وقت وہ تاریکی چھائی رہتی ہے۔ پھر جب فجر ہوتی ہے تو فرشتہ اسے سمیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی جگہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ قضاء و قدر کے مراحل، ناظرین غور طلب بات ہے۔ اصول کافی میں مرقوم ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ علم الہی کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے چند مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ علم ہے، دوسرا مرحلہ مشیت ہے، تیسرا مرحلہ ارادہ ہے، چوتھا مرحلہ تقدیر ہے، پانچواں مرحلہ قضا ہے، چھٹا مرحلہ امضاء یعنی اجرا کا ہے۔ اللہ نے اس کا اجرا کیا ہے، جس کا قضا کے تحت فیصلہ کیا ہے، اس کی قضا وہی ہے جس کی اس نے تقدیر بنائی، اور تقدیر وہی ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ اس کے علم سے مشیت وجود میں آئی، اور مشیت سے ارادہ وجود میں آیا، ارادے سے تقدیر وجود میں آئی، تقدیر سے قضا، اور قضا سے امضاء وجود میں آیا۔ پہلا مرحلہ علم کا ہے، دوسرا مرحلہ مشیت کا ہے، تیسرا مرحلہ ارادے کا ہے، اور تقدیر قضا بالامضاء پر واقع ہوتی ہے۔ خدا کو علم و مشیت اور ارادہ و تقدیر میں بدا کا اختیار حاصل ہے، لیکن جب قضاء امضاء کے مرحلے میں داخل ہو جائے، جب قضاء امضاء کے مرحلے میں داخل ہو جائے تو پھر بدا باقی نہیں رہتا ہے۔ معلوم کے وجود میں آنے سے قبل علم موجود ہے، اور مشیت کے تحت وجود میں آنے والی چیز سے قبل مشیت موجود ہوتی ہے، اور مراد کے قیام پذیر ہونے سے قبل ارادہ موجود ہوتا ہے۔ قدیم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ پرانی شاخ کھجور کی مانند ہو جاتا ہے۔ تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ ابو سعید حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اب تمہارا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ تم اپنے والد کی طرح سے امامت کا دعویٰ کرنے لگ گئے ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا اعتراض ہے؟ اللہ تیرا نور بجھائے اور تیرے گھر میں فقر داخل کرے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران کو وحی کی تھی کہ میں تجھے فرزند عطا کروں گا، لیکن خدا نے انہیں مریم عطا کی تھی، اور مریم کو عیسیٰ عطا کیا تھا۔ عیسیٰ مریم سے ہے، مریم عیسیٰ سے ہے، اور مریم اور عیسیٰ ایک ہیں۔ میں اپنے والد سے ہوں اور میرے والد مجھ سے ہیں، لہٰذا میں اور میرے والد ایک ہی ہیں۔ ابو سعید نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا پوچھ، اگر تو میرے گروہ کا فرد نہیں ہے، اگر تو میرے گروہ کا فرد نہیں ہے ویسے تو، لیکن پھر بھی تجھے مسئلہ پوچھنے کی اجازت ہے۔ اس نے کہا اس شخص نے مرتے وقت وصیت کی تھی، ایک شخص نے، کہ میرے جتنے بھی قدیم یعنی پرانے مملوک ہیں میرے مرنے کے بعد رضائے خداوندی کے لیے سب آزاد ہیں۔ اب قدیم مملوک کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس بھی غلام اور کنیز کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو تو وہ آزاد ہوگا، کیونکہ اس پر قدیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ناظرین غور کرنے والی بات، اس نے سوال کیا تھا کہ میرے غلام وغیرہ جو ہیں، کنیز ہیں، غلام ہیں، انہیں آزاد کر دیا جائے۔ میری وصیت یہ ہے، جس آدمی نے وصیت کی تھی کہ آزاد کر دیا جائے، جتنے پرانے ہیں میرے مرنے کے بعد خدا کی رضا کے لیے ان غلاموں کو، کنیزوں کو آزاد کر دیا جائے۔ اب یہ سوال کر رہا ہے ابو سعید کے امام سے کہ یہ بتائیے کہ کیسے تعین کیا جائے، معین کیسے کیا جائے، کیسے چنا جائے کہ اس میں قدیم یعنی پرانا کون ہے، نیا کون ہے؟ تب امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس بھی غلام اور کنیز کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو تو وہ آزاد ہوگا، کیونکہ اس پر لفظ قدیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم،
یہاں تک کہ وہ پرانی شاخ کھجور کی طرح سے ہو جاتا ہے، اور شاخ کھجور کو قدیم کہلانے کے لیے 6 ماہ کے عرصے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابو سعید مسئلہ پوچھ کر چلا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی بد دعا نے اس پر پورا اثر دکھایا، اس پر غربت چھا گئی اور اس کی نگاہ ختم ہو گئی، وہ نان شبینہ کا محتاج ہو گیا، پھر وہ واصل جہنم ہو گیا، مر گیا، چونکہ امام کو اس نے اذیت دی تھی۔ ارشاد مفید میں مرقوم ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ میرا ہر قدیم غلام آزاد ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ فیصلہ کیا تھا، لوگ آئے کہ آخر کیسے فیصلہ کیا جائے، چونکہ کوئی نہیں تھا امام کے علاوہ جو فیصلہ کر سکے، ظاہراً ذمہ دار بنے تھے لیکن حقیقت میں فیصلہ کرنے کا اختیار تھا لیکن کرنے کی صلاحیتیں نہیں تھیں۔ امام علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا کہ جس بھی غلام کو 6 ماہ کا عرصہ گزرا ہو وہ قدیم ہے اور وہ آزاد ہے، اور آپ نے اس کے لیے یہی آیت حتی عاد کالعرجون القدیم کی آیت سے استدلال کیا تھا۔ شمس و قمر، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کی بساط نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، سب اپنے فلک و مدار میں تیر رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں ابو الجارود کی زبانی امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے ضمن میں منقول ہے کہ سورج سلطان روز اور چاند سلطان شب ہے۔ سورج چاند کی روشنی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، رات دن کی آمد سے قبل ختم نہیں ہو سکتی۔ تمام اجرام فلکی کو گولائی میں چکر لگا رہے ہیں، تمام اجرام فلکی یہ گولائی میں چکر لگا رہے ہیں۔ مجموع البیان میں ایک تفسیر میں حوالہ موجود ہے، جس میں موجود ہے کہ ایک شخص ابن حاتم، اس کا بیان ہے کہ میں مرد میں اس ایوان میں موجود تھا جہاں حضرت علی رضا علیہ السلام، مامون رشید اور فضل بن سہل ایک دسترخوان پر جمع ہوئے، جس مقام پر یہ لوگ تھے۔ ابن حاتم کہہ رہا ہے وہاں جب جمع ہوئے تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، مدینے میں ایک اسرائیلی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے نظریے کے تحت دن پہلے پیدا ہوا یا رات پہلے پیدا ہوئی؟ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور حاضرین نے اس پر بحث شروع کر دی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ فضل نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، حضرت آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں قرآن سے بتاؤں یا حساب سے؟ فضل نے کہا حساب سے ثابت کریں۔ آپ نے فرمایا، فضل تم جانتے ہو کہ دنیا کا تالے سرطان ہے، کواکب شرف میں ہوں یا زحل میزان میں اور مشتری سرطان میں، شمس حمل میں، قمر میں سور میں ہوتا ہے، اور قمر میں سور میں ہوتا ہے، اس سے سورج کا حمل میں ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کی تخلیق رات کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا تُدْرِكُ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دن پہلے ہے اور رات بعد میں ہے۔ روضہ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو پہلے پیدا کیا، چاند کو بعد میں پیدا کیا، نور کو پہلے پیدا کیا، تاریکی کو بعد میں پیدا کیا۔ محترم ناظرین، نہیں بڑی اہم بات ہے جو یہ معصومین علیہ السلام کی ہے، جو بیان کیا ہے۔ تجائی طبرسی کی ایک اور روایت، طویل روایت میں یہ الفاظ مرقوم ہیں کہ سائل نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے عرض کیا، اللہ نے دن کو رات سے پہلے پیدا کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، اللہ نے دن کو رات سے پہلے پیدا کیا اور سورج، چاند اور زمین کو آسمان سے پہلا پیدا کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ کتاب الخصال میں ہے کہ کشتی نوح میں 90 گھر جانوروں کے لیے بنائے گئے تھے،
اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو تمہارے آگے اور پیچھے سے تم پر آ سکتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ مجموع البیان میں مرقوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مقصد آیت یہ ہے کہ تم ان گناہوں سے ڈرتے رہو جو تم آگے روانہ کر چکے ہو، اور اس عذاب سے ڈرتے رہو جو کہ تمہارے تعاقب میں چلا آ رہا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، اس عذاب سے بچو۔ محترم ناظرین، میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے آگے گفتگو کل ہماری ہوگی، جس میں گفتگو ہوگی کہ کیا قیامت اچانک آئے گی۔ انشاءاللہ کل اسی ہیڈنگ سے، اسی بات سے شروعات کروں گا۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔